اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ماشاءاللہ بچے آئے ہوئے ہیں اور ابھی ہم کلاس سٹارٹ کریں گے۔ بچوں سلام کرو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس کی آغاز کرتے ہیں اپنی دعا کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے رب سے تیرے اختیار میں کیا نہیں، مجھے اس طرح سے نواز دے، میری یوں دعائیں قبول کر، میرے لب پہ کوئی دعا نہ ہو، آمین ثم آمین۔ اور عبدالحاد اب سورہ فاتحہ سے تلاوت کرو، بیچ میں کوئی روکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے قرآن پڑھے۔ تو کیا ہے، دیکھیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اب یقین کریں کہ سچ میں کہ ہم اللہ سے ہی باتیں کر رہے ہیں، اور کیونکہ سب چیزیں ہماری سب سامنے آ جاتی ہیں جب ہم قرآن معنوں سے پڑھتے ہیں، تفسیر سے پڑھتے ہیں، تجوید سے پڑھتے ہیں، تو سب چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کس لیے قرآن نازل کیا ہمارے لیے۔ تو ضروری ہے آپ بھی کوشش کیا کریں قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اور جو آپ کے گھر میں اگر کوئی کام بھی کرتا ہو کام والی، تو ضروری ہے آپ اس کو بھی پڑھائیں، اس کو بھی بولیں کہ ٹائم نکالے اور آپ اس کو پڑھا دیا کریں، ثواب کا کام ہے۔ اور پہلے بھی میں نے بولا تھا کہ اگر آپ کے مائیں نہیں پڑھی ہوئی گھر میں، تو ضروری ہے کہ آپ ایک قاریہ ان کو لگا کے دیں، جنت کمائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ضروری ہے کہ آپ دوبارہ قرآن کو روایز کیا کریں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا سنا جاتا ہے تو ان کی غلطیاں بھی بہت ہوتی ہیں، کہیں وہ مد کو نہیں برابر کھینچتی ہیں، کیونکہ نماز میں بھی ہمیں علم مد کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ضروری ہے کہ کہیں بھی ہمیں مد آئے صورت میں، تو ضروری ہے اس کو مد کو پڑھنا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے قرآن پڑھے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سے باتیں کرے۔ اور سچی میں آپ جب بھی کوئی پریشان بھی ہونا، آپ نماز اور قرآن لے کے بیٹھا کریں، بہت ریلیکس ہوں گی، بہت دماغ جو ہماری ٹینشن ہوتے ہیں بہت سارے، تو وہ بھی ہمارے ختم ہو جاتے ہیں۔ استغفار پڑھا کریں اور سورہ کوثر پڑھا کریں، وہ بھی بہت اچھی صورت ہے، کیونکہ جب ہمارے کوئی دشمن، ایسا میں شک ہوتا ہے کہ کوئی ہماری دشمنی ہو گئی ہے یا ہمارے اوپر کوئی حسد بھی کر رہا ہے، تو ضروری ہے سورہ کوثر پڑھا کریں، وہ اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اس بندے پہ، اور بہت ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ مدنی ہے اور اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ تو آج تھوڑا سا ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. شروع کرتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. الف لام میم اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہے. کس کی کتاب ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے. کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں کیونکہ یہ اللہ نے اتاری ہے اور اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی شک نہیں. پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے. کیا ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، جو ہر چیز پہ اچھے کاموں پہ قائم رہتے ہیں. تو پرہیزگاروں کو راہ دکھانے کے لیے کہ جو پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، اور ان کے لیے راہ دکھاتی ہے ہماری قرآن پاک. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں. دیکھیں غیب پر ایمان لانا ظاہری بات ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں یہ قرآن سمجھانے کے لیے نازل کیا. اور کیا ہے یہ غیب کی سب اس میں باتیں ہیں. تو کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور ہم ظاہر قرآن پاک پہ یقین کرتے ہیں. اس راستے پہ ہمیں چلنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، اور ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں. یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی تھی یہ بات کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، ہم اپنے ظاہر اللہ پاک نے جو دیا ہے اس کو ہم دوسروں پر خرچ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی فیملی پہ خرچ کرنا چاہیے. کوئی مصیبت میں ہے تو ہم صاحب حیثیت ہیں تو ہمیں ان کی مصیبت دور کرنی چاہیے. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے ظاہر ہے جو ہم سے پہلے انبیاء، اولیاء، صحابہ تھے ان پہ اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین کرتے ہیں. دیکھیں آخرت جو قیامت پہ یقین کرتے ہیں کہ آنی ہے، اور ہم جب اچھے کام کریں گے وہ تو برحق ہے کہ قیامت آنی ہے. اور اس دنیا میں ہم کتنی ہماری زندگی ہے، کب چلے جانا ہے کوئی پتہ نہیں ہے کسی کو. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. ظاہری بات ہے جب ہم قرآن پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے تو پھر ہی ہم ہدایت کی راہ پہ چلیں گے. ورنہ تو جیسے یہ دیکھیں یہ ہماری جو ڈائری ہے نا، اس میں خالی صفحہ ہے. تو جو نہیں بندہ سمجھتا ہے ان چیزوں کو، قرآن کو، نماز کو، تو وہ کیسا ہے؟ کورا کاغذ اس کو کہتے ہیں. وہ بندہ بالکل کورا کاغذ ہے، اس کے دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو نہ وہ ہماری بات سمجھ سکتا ہے. جب تک کہ وہ قرآن کو سمجھے گا نہیں تو اس کو کچھ بھی نہیں آئے گا. اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح نجات پانے والے ہیں. کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے. صحیح بات ہے، جو کافر ہے تو اس کو کیا ڈرا سکتے ہیں، ہم کیا بول سکتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ کبھی بھی ہماری بات نہیں سمجھے گا. تو یہ تو قرآن میں بھی ہے، کافروں کو آپ ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے. تو ان کی ہدایت کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور ہمیں چاہیے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو ہدایت کر سکتے ہیں کہ وہ
اللہ پاک نے جو ہمارے لیے یہ 30 پارے اتارے ہیں، ہم کو ضروری ہے کہ ہر گھر میں ایک پیج پڑھیں، آدھا پیج پڑھیں، ایک سورت پڑھیں، مگر کیا ہے کہ اس کو تلاوت کریں اس کی، اور سمجھ کے پڑھیں، معنوں کے ساتھ پڑھیں. ایک ایک لفظ اب معنوں کے ساتھ پڑھو گے تو آپ کو کبھی بھی مشکل نہیں ہوگی. اور سورہ بقرہ پڑھنے سے گھر میں جو ہمارے شیطان وغیرہ، ہماری جو سوچ ہوتی ہے کہ بھئی وہ بھی ضروری اچھی بات ہے کہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے گھر میں. اور لا یؤمنون کیا ہے؟ لا یؤمنون کا مطلب ایمان نہ لائے. کیا ہے؟ ایمان نہ لائے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے. سچی بات ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں، ان کے کانوں میں مہر لگا دی ہیں. اور بہت سارے میں نے دیکھے ہیں گاؤں کے علاقے میں، کیونکہ میں وہاں ہم نے ایک دفعہ سروے کیا تھا، دیکھا تھا کہ لوگوں کو ہم کچھ سچی میں مسلمان بھی ہیں اور اللہ نے ان کو مسلمان بنایا ہے. میں کہتی ہوں وہ نام کے ہیں، ان سے آپ یقین کریں کہ ان کو کلمہ بھی نہیں آتا ہے پڑھنے. عورتوں کو اگر ہم ان کو کچھ چیز بتائیں گے ہدایت کی تو وہ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ہمیں الٹا کہہ رہی ہیں. کچھ وہ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ان کا جو فرقہ جو چلتا آ رہا ہے نا وہاں کا، تو وہ ان کے باپ دادا، جیسے کہتے ہیں نا باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے. اور وہ اتنا شرک کرتے ہیں، وہ لوگ اتنا شرک کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. کوئی یہ جماعت جو ہماری بنتی ہیں، ان کو ضروری ہے کہ وہاں جائیں، گاؤں کے علاقوں میں جائیں، جہاد کریں، وہاں کے لوگوں کو ضروری یہ علم بتائیں. وہاں کے مردوں کو کچھ پتہ نہیں ہے نماز کیسے پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں. میں کہتی ہوں وہ کوڑا کاغذ ہے نا، جیسے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. بس دنیا میں یہ پتہ ہے کہ شادی کرنی ہے، گھر بسانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سو جانا ہے. ان کو کچھ پتہ نہیں، کوئی علم نہیں ہے. قرآن کس لیے اتارا گیا، نماز کس لیے پڑھنی چاہیے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. جیسے ہمارا چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی ایسی ہیں جیسے ان کو سمجھانا بھی بیکار ہے اور نہ سمجھا سکتے ہیں ہم. دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. کیا ہے؟ ان کی آنکھوں پر پردہ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ بِمُؤْمِنُونَ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں. وہ ایمان والے نہیں ہیں. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا. دیکھیں جو بندہ ایک ہے کہ بھائی ہمارے سامنے تو کہتے ہیں ہم نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں ہم، مگر کیا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اور دنیا والوں کو بھی وہ دھوکہ دیتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے. کیا اللہ پاک نے فرمایا ان کے دلوں میں بیماری تھی اللہ تعالیٰ نے اور اس کو چھوڑ دیا. کیونکہ ایسے جو ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے نہیں ہیں کسی کی بات بھی، تو کیا اس کو سمجھانا بھی. میں نے ابھی بات بتائی آپ کو، آپ سندھ کے علاقے میں چلے جائیں، آپ پنجاب کے علاقے میں چلے جائیں، آپ کہیں بھی جائیں گی نا تو آپ نہیں سمجھا سکتے ہیں. آپ پریشان ہو جائیں گی، جیسے ہم پاگل ہو جائیں گے کہ ہم ان کو سمجھائیں کیسے. اور یہ حشر کیسا ہے کہ ان کو کلمہ بھی نہیں آتا، ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے کچھ. اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف صلاح کرنے والے ہیں. خبردار ہو
یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور سمجھ نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور سمجھ نہیں رکھتے۔ وہی بات ہے کہ وہی لوگ فساد پھیلاتے ہیں اور شعور بھی نہیں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو صلح کرنے والے ہیں۔ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے مگر کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اچھائی کے لیے آئے، اچھائی کرنے آئے اور اچھائی بتانے آئے خبر۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسا بے وقوف لائے۔ تو یہ سب کافروں کے اوپر بھی ہے یہ بات کہ بھائی یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں، نہیں ہمارے دوست بن سکتے ہیں، ہم جتنا بھی ان کو سمجھائیں گے تو وہ ہماری بات نہیں سمجھیں گے اور ہمیں کیا ہے کہ ہمیں یہ سمجھیں گے یہ لوگ بے وقوف ہیں۔ تو آپ ضرور آپ سمجھ کے پڑھا کریں، تھوڑی تھوڑی یہ جو ہماری آیات ہیں ان کو ضرور آپ پڑھا کریں، بچوں کے سامنے بھی پڑھا کریں، بتایا کریں، اور اپنے جو ضعیف ہماری مائیں ہوتی ہیں ان کو بھی آپ ان کے سامنے ضرور پڑھا کریں کہ ان کو اور اچھا لگے گا آپ جب پڑھتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں اور ترجمہ کے ساتھ۔ اور پھر اب کسی نے ہم سے سوال کیا تھا کہ جو یہ بچے ضدی ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اور جیسے ان کے والد ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی اچھی برتاؤ نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر بچہ ضدی ہو رہا ہے تو کس چیز پہ ہو رہا ہے، آپ یہ چیز نوٹ کرو کہ اس کو کس کی محبت نہیں مل رہی ہے، ماں باپ کی۔ کیونکہ جب ماں باپ اللہ تعالیٰ نے دو بندوں پہ ذمہ داری ڈالی ہے بچوں کی تو ضروری ہے ان دونوں کو دیکھنا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کو محبت نہیں دے پاتے ہیں۔ محبت کے مطلب ہے کہ جیسے وہ بچہ کھیلتا ہے اور بہت سارے وہ کھلونے لے کے اپنی اماں ابا کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، باتیں کرنا چاہتا ہے، تو کیا کرتے ہیں اماں ابا کہ ان کو ٹائم نہیں دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں چلے جاؤ روم میں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کام کر رہے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ جو بچہ پھر وہ گھبراتا رہتا ہے اور ضد میں آ جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ ان کے والد کو بھی ضروری ہے بچے کی بات مانیں، سمجھائیں، اس کو محبت کریں۔ اگر بچہ بحث بھی کرتا ہے کسی چیز میں تو آپ محبت سے پیار سے بچوں کو سمجھائیں، پیار سے ان کو گائیڈ کریں۔ دیکھیں ضدی جو بچے ہوتے ہیں تھپڑ سے وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، نصیحت سے وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ ضروری ہے کہ وہ آپ ان سے محبت سے پیش آئیں، شفقت سے پیش آئیں، ضرور وہ آپ کے کہنا سنیں گے۔ کیونکہ جو بچے ذرا ضدی بھی ماحول کے ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر ماں باپ کی لڑائی کی وجہ سے بھی بچوں کی ضد پن آ جاتی ہے گھر میں، اور اکثر مائیں یہ بھی کہتی ہیں کہ تمہارے ابو ایسا ہے، تمہارا ابا ویسا ہے، تو اس وجہ سے بھی بچے ابا سے ذرا دور ہٹ جاتے ہیں۔ ان کے دماغ میں وہی ریپیٹ ہوتی رہتی ہے کہ ہمارے ابو کہیں نہ کہیں سے ہمارے گھر میں ان کی کچھ صحیح نہیں ہے ان کی باتیں، تو اس لیے بھی بچے بہت زیادہ گھبراتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ بچوں کو ڈرائیں نہیں کہ اس کمرے میں نہیں جاؤ، اس کمرے میں بلا بیٹھی ہوئی ہے، اس کمرے میں نہیں جاؤ، اس میں یہ ہو جائے گا۔ تو کبھی غلطی نہیں کریں اپنی زندگی میں۔ بس بچوں کو آپ ایک نصیحت دیں اپنے کہ بیٹا کوئی چیز نہیں ہے، اور آپ جب اکیلے بھی ہونا تو اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کوئی بلا ملا نہیں ہے، اگر بلا بھی ہے تو ڈنڈے سے مارو آپ اس کو۔ تو ضروری ہے کہ آپ بچوں کو اپنی محبت سے گائیڈ کریں، ان کو پریشان نہیں کریں۔ اور ہمیشہ ماں کو بھی چاہیے کہ نا بچوں کو ضد نہ سکھائیں۔ اگر وہ بچہ ضد بھی سیکھ رہا ہے نا، وہ کہاں سے سیکھ رہا ہے کہ اپنی ماں باپ کی وجہ سے کہیں نہ کہیں سے اس کے دماغ میں ڈیفیکٹڈ آ رہی ہے، تو اس کو آپ پیار محبت سے گائیڈ کریں، اس کو کسی کے سامنے مارنا پیٹنا نہ کریں۔ جیسے اب ضروری اب کوئی آتا ہے تو بچہ کوئی چیز مانگتا بھی ہے تو ہم اس کے منہ پہ تھڑ مار دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے، وہ بچہ اور ضدی ہو جائے گا اور بچہ خراب ہو جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ آپ اس کو پیار محبت سے گائیڈ کریں۔ اور میری طرف سے
خدا حافظ. اور میری باتیں کوئی اچھی لگی ہوں تو آپ ضرور مجھے وہ کر دیا کریں، کمنٹ کر دیا کریں. اور آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتا کر اچھی لگی. سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی کر لیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.